بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 29 جولائی ہے سال 2022۔ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ مولانا مریم شہباز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مزید زبردست ہو گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی بڑے عرصے سے پاکستان کی عوام تنقید کر رہی تھی، اور سارا یہ جو ملبہ ہے یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ جنرل باجوہ نے بالآخر آج کمان سنبھال لی ہے۔ امریکہ اور چائنا دو ممالک کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو میسج دے دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے وہ کن نقاط پر اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اینکر عمران خان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے۔ کروڑوں کا ڈاکہ لگانے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ تیسری خبر کی تفصیل آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا، لیکن اس وقت پاکستان کے متعدد علاقوں کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ بلوچستان کے اندر ابھی اطلاع ملی ہے کہ 3 دن سے بھوکا ایک بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چونکہ اچانک یہ طوفانی بارشیں آئی ہیں اور ان علاقوں کے اندر جو لوگ تھے ان کے مال مویشی، ان کے گھر، ان کی تمام جو جائیدادیں ہیں وہ ڈوب گئی ہیں۔ اربوں روپے کا یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے، لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو محکمہ اس کے لیے وفاقی حکومت کی سطح پر بنایا گیا ہے اور آگے جو صوبے ہیں اس کے لیول پر بھی بنایا گیا، لیکن بڑی بدنصیبی ہے کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی کوئی اپ ڈیٹ آپ کو نہیں ملتی۔ اس وقت لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بلوچستان کے بڑے بڑے سردار جو ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں اسلام آباد پر بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اربوں روپے کا بجٹ آپ کو ملتا ہے، نہ آپ ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں، نہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب کے اندر چونکہ اقتدار کی جنگ جاری تھی اور آج بھی جو سپیکر ہے اس کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور جب تک ویڈیو پبلک کو ممکن ہے رزلٹ آ چکا ہو، لیکن ڈی جی خان ڈویژن کے اندر خاص طور پر جو راجن پور ہے اور وہاں پر جام پور، محمد پور اور آگے جو علاقے ہیں رجحان تک جو ہے وہ تباہی پھر رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ہدایات دی ہیں، لیکن تقریباً 27,000 جو لوگ ہیں ان کے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک پوری ڈیٹیل ہے اور وہ آئی ہے اس وقت کمشنر جو ڈیرہ یعنی ڈی جی خان ڈویژن ہے ان کی طرف سے۔ تو حکومت پنجاب کو فوری طور پر اس کی امداد کرنی ہوگی اور وفاقی حکومت اپنے طور پر کردار ادا کرے۔ یہ جو سیاست ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہنی ہے، لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ بڑا سفر کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے اینکر عمران ریاض خان، ان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ٹویٹر پر ان کے 30 لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں۔ اسی طرح جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی فالور ہیں۔ پھر ان کو تنقید کی جاتی ہے، ان کے پیچھے ہیکرز پڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن اب ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیلاب کے جو علاقے ہیں اس کے ریلیف کے نام پر کروڑوں روپے کا ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پیسے سینڈ کریں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کیسے کیسے شاطر لوگ ہیں، کیسے کیسے بے ایمان لوگ ہیں کہ وہاں پر واقعتاً لوگ بیچارے وہ جمع پونجی سے محروم ہو گئے، اور یہاں پر 2 نمبر لوگ ان مواقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا جب زلزلہ آیا اور سیلاب آتا ہے تو ایسے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، وہ جو غریب لوگوں کو اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کو جو امداد ملنی ہوتی ہے وہ اس کو لینے سے بھی باز نہیں آتے، اور ڈکیٹیاں بھی اور چوریاں بھی کئی طرح اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو عمران ریاض خان کے نام پر یہ کروڑوں کی ڈکیٹی ناکام ہوگی، چونکہ انہوں نے ویڈیو پیغام دیا، پھر صدیق جان جو ہے ان کو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے ٹویٹس کر دیے، پھر مزید اردو پوائنٹس والے جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ تو اس وقت تقریباً جو ٹویٹر پر یہ جو ڈکیٹی ہے یہ ناکام ہوئی ہے ان لوگوں کی۔ اکتوبر کے اندر الیکشن کے حوالے سے فواد چودھری یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے حلقوں سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے شروع کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان آئندہ چند دنوں کے اندر سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ الیکشن مہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں
انہوں نے گزشتہ روز جو اجلاس کیا وہ اس کے اندر انہوں نے کہا ہم ڈٹ گئے ہیں، اور آج بلکہ شیخ رشید نے تو واضح ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ یہ اب شیخ رشید نے خبر دی ہے، انہوں نے تجزیہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ، نئے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی، یعنی اکتوبر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے، نگران حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ قرنطینہ والے بھی مان گئے ہیں، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں، اور $250 کا بجلی اور ایل پی جی میں $10 کا اضافہ مارکیٹیں بند کرا دیں گے۔ اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راکھ بن گئی ہے، نہ یہ عوام میں جانے کے قابل ہے، نہ فرار ہونے نہ باہر سے بلانے کے قابل ہے، اب خلق خدا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ انہوں نے پوری بات کی ہے۔ یورپ میں 4 حکومتیں ختم ہو گئیں، اور اب انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر انہوں نے لگایا ہے مزید چیزیں۔ تو اکتوبر کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خبر دی ہے شیخ رشید نے، پہلے تو چونکہ وہ بات کرتے ہوتے ہیں کچی، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جن لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے میری، وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اب کس نے یقین دہانی کروائی ہے؟ چونکہ بیک ڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پارٹیز انکار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بیک ڈور ساری چیزیں چل رہی تھی، مذاکرات بھی ہو رہے تھے، پارٹیز بھی شریک تھی۔ تو اکتوبر میں جو الیکشن ہے، اب پی ڈی ایم اس پورے معاملے پر اب اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، چونکہ جتنا جو ملبہ ہے اس وقت مہنگائی کا اور ان ساری چیزوں کا وہ پڑ رہے جو جنرل باجوہ ہیں ان پر، لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، جنرل باجوہ ہوں، یا یہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، کہ انہوں نے یہ رجیم چینج سازش کے اندر سہولت کاری کی ہے، یہ ان پر الزام ہے۔ تو عوام آپ نے دیکھا ٹویٹر پر ٹرینڈ چلے، لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اب جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد ان پر تنقید کم ہو گئی ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور عمران خان کا جو انکار ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے، عمران خان اس ملک کی سیاست کی ایک حقیقت ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نظام مائنس ہوگا۔ تو اب یہ چیز تو انہوں نے مان لی ہے، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، ان کے جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں، وہ یہاں پر جلسوں میں تقریریں کریں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اگلے الیکشن کے اندر، اب ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں قوم کی خاطر، عوام کی خاطر، تو اب ہم عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو آگے کنواں پیچھے کھائی۔ عوام جو عمران خان ہے وہ چاروں طرف اسلام آباد کے اس کی حکومت ہے پارٹی کی، اور یہ اب درمیان کے اندر پھنس گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر کچھ NRO 2+ جو ہے وہ یقینی بنا جائے، مریم نواز جو ہے ظاہر ہے وہ بھی فری ہو جائیں، تو یہ کچھ NRO اور جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں۔ اور جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے، وہ آج سماعت بھی ہوئی ہے، تو وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں کریں گے، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ان معاملات پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ 11 استعفے منظور کیے ہیں، باقی کو نہیں کیا۔ الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے اگرچہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ جائے گا عدالت کے اندر، اور عدالت جو ہے اس کو کہا جائے گا بھئی ہم نے سارے استعفے دیے ہیں تو وہ سارے منظور کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب سارے استعفے منظور ہوں گے تو الٹیمیٹلی الیکشن کے اندر جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور اتنا الیکشن کمیشن یا پاکستان کی جو حکومت ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی کہ اتنا پیسہ خرچ کرے ضمنی انتخابات کے اندر اور پھر دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر آئے۔ تو یہ بلیک میلنگ جاری ہے، اور دوسری طرف بیک ڈور کے اندر رابطے بھی جاری ہیں۔ اب ایک بڑی بات ہوئی ہے، اور اس کو جو سنجیدہ حلقے ہیں کچھ سراہ رہے ہیں اور کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ انہیں کہا جی ہمیں $2.1 ارب جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں پرووائڈ کروائیں آپ۔ IMF جو ہے کوئی مزید پابندی لگائے گا، کوئی شکیں وہ تاخیر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہے وہ تیزی سے گر رہا ہے۔ اب یہ کام جو ہے وہ آرمی چیف کے کرنے والا نہیں ہے، یہ کام جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کے کرنے والا تھا، جو حکومت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ عمران خان دعائی دیتا رہا، نعرے لگاتا رہا، کہتا رہا، چیختا چلاتا رہا کہ بھئی بڑی مشکل سے ہم نے یہ معیشت سنبھالی ہے، جو بڑا ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے، ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔
पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। मेड इन पाकिस्तान, बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। 6 पॉइंट पर जीडीपी ग्रोथ चली गई है। हमने बड़ी मुश्किल से कोरोना के बावजूद ये हालात जो है वो सेट किए हैं। अगर ये इंपोर्टेड आ जाते हैं, इनको रोकिए, सहूलतकारी मत कीजिए। तो अगर ये ऐसा हुआ तो मुल्क दिवालिया की तरफ जाएगा। ये आपको ये समझाया गया, लेकिन बात नहीं मानी गई। चूंकि इमरान खान का चेहरा नापसंद था और छोटे छोटे मामलात जो झगड़े होते हैं, तनाज़े, वो शिद्दत अख्तियार कर गए। तो अब इंपोर्टेड हुकूमत तो हो गई है नाकाम। चूंकि ये काम था शहबाज शरीफ का, ये काम था वजीर खारजा का, वो बात करते। लेकिन यहां पर इस मुल्क का आर्मी चीफ बात कर रहा है, और आर्मी चीफ ने बात अच्छी की है, ताकि मुल्क सबसे आम है और उसको बचाना है। इख्तलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन उन्होंने राब्ता किया कि IMF पर अमेरिका प्रेशर इस्तेमाल करे और हमें यह जल्दी किस्त चाहिए। इसके साथ ही चाइना की जो सफीर हैं, उन्होंने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के अंदर जो बाकी तो CPEC और ये सारी चीजें प्रेस रिलीज के अंदर आती हैं और जिक्र होता है, वो तो डिस्कस होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है वो इसके अंदर डिस्कस हुई है। चाइना से भी मदद तलब की गई है आर्मी चीफ की तरफ से, और ये फखरुर रहमान और सीनियर सहाफियों ने इसको रिपोर्ट भी किया है। अब ज़ाहिर है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, दोनों ममालिक से मदद तलब की गई है। अब इस मदद, जब आप मदद तलब करते हैं खास तौर पर अमेरिका से, चूंकि यहाँ खित्ते के अंदर चाइना के तो इंटरेस्ट ऑलरेडी है और CPEC है, पाकिस्तान के अंदर अमन होगा, खुशहाली होगी, तो ये चाइना के फायदे में होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका के साथ आप बात करते हैं, तो अब आप एक चीज मांगते हैं, अपना मफाद लेते हैं, तो बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। अब ये नहीं पता कि अमेरिका को हम क्या दे रहे हैं। एक तरफ इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की अफवाहें हैं, फिर इंडिया जो है उसके साथ मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से बातें हो रही हैं, अड्डे देने की बात है, लेकिन अवाम की तरफ से प्रेशर है, ज़ाहिर अभी चीजें ये नहीं होंगी। तो बिल आखिर जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टीयरिंग संभाला है। इंपोर्टेड वोट को इज्जत दो, मरियम, मौलाना, सारे ये जो बड़े हुकूमत चलाने के शौकीन थे, ये नाकाम हो गए हैं। और इस सियासी हुकूमत की जो इज्जत है, मैं समझता हूं ये खाक में मिली है। और अब जो कहानी है इनकी असल, वो खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है इन्हें खुद ही बाइज्जत तरीके से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क भी इन पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। पॉजिटिव जो मुस्तहकम ग्रोथ जारी थी, वो अब मनफी में चली गई है। ये तमाम जो इंटरनेशनल जो इदारे जो इन तमाम मामलात को करते हैं, कवर करते हैं, वो बता रहे हैं। तो आउटलुक जो है वो मनफी के अंदर जारी है। लेकिन अपनी अना और जिद की खातर ये लोग मुल्क को तबाह और दिवालियापन की तरफ ले जाने पर तुले हुए हैं। इन मामलात के अंदर ज़ाहिर है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये एक आम रोल है, लेकिन दूसरी तरफ ये सियासी हुकूमत की बड़ी नाकामी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरह वोट को मजीद इज्जत दिलाते हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।